والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز پردہ نشین خواتین، عزیز بھائیوں، بزرگوں، اس وقت ہماری زندگی جو دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، اس کے جو اصل منزل ہے وہ قبر ہے اور آخرت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا: فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر ایک انسان کو چاہیے کہ کل کے لیے انہوں نے کیا تیاری کی ہے وہ دیکھیں. جیسے اس وقت سب سے زیادہ ہمارے خواتین کو اس بات کی فکر رہتی ہے ہمیشہ، کل کے پکوان کے لیے گھر میں کیا ہے. چاول نہیں ہے تو فوراً اطلاع دے دیتے ہیں، سبزی نہیں ہے فوراً بتا دیتے ہیں، تیل نہیں ہے فوراً اطلاع دے دی جاتی ہے، گیس اگر ختم ہونے والا ہو فوراً بتا دیا جاتا ہے کہ فوراً گیس بک کر دیجیے. گویا مستورات کو سب سے زیادہ فکر رہتی ہے کل کی، اور اس سے زیادہ بچی گھر میں پیدا ہو گئی، کل اسے شادی کرنے والے ہیں، تو ہمارے خواتین اپنے زیورات کو انتظام کر کے رکھتی ہیں. میرے زیورات کا ایک حصہ میری بچی کے لیے، بڑی بچی کے لیے، چھوٹی بچی کے لیے. اس طریقے سے جتنی بچیاں گھر میں ہوتی ہیں، ماں اپنے زیورات کو تقسیم کر کے رکھتی ہیں، یہ فلاں کو، یہ فلاں کو، یہ فلاں کو، یہ فلاں کو، اور باپ اس کے بعد جو بھی لاتے ہیں اس میں اضافہ کر دیا کرتی ہیں. گویا سب سے زیادہ کل کی فکر کرنا اور کل کے بارے میں فکر مند بنانا یہ ہمارے خواتین فطری طور پر کرتی ہیں. اور اسی لیے مردوں سے زیادہ اکثر گھروں میں عورتوں کو فکر مند دیکھا گیا. مرد اگر بے فکرہ ہو جاتا ہے تو عورتیں فوراً فکر مند بناتی ہیں اور فوراً دعاؤں کے لیے کہتی بھی ہیں اور کسی سے درخواست کرتی بھی ہیں، تشخیص بھی کرتی ہیں کیا ہو گیا انہیں، کہ یہ فکر مند کیوں نہیں ہوتے، یہ حرکت میں کیوں نہیں آتے، کھانے پینے کے ساتھ ہی کیوں رہتے ہیں، جمانے کی فکر کیوں نہیں کرتے. تو ماشاءاللہ جن کے گھروں میں خواتین فکر مند ہیں، کچھ نہ کچھ وہ اللہ کی بندیاں جمع کر کے رکھتی. یہ ابھی سے نہیں، صحابہ کے زمانے سے بھی یہ عادت. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں میٹھا پکا ہوا پائے تو حضرت نے پوچھا تھا کیا بات ہے، یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ کہا آپ کے گھر ہی میں پکا. پوچھا کیسے؟ تو کہنے لگی کہ میں آپ کے تنخواہ میں سے تھوڑا 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 بچا کر میں نے 2-3 مہینے کے پیسے اتنے جمع ہوئے کہ اس میں میٹھا بنا سکی تو میٹھا بنا کر پیش کی ہوں. تو خواتین بڑے ہی قانعہ ہوتی ہیں. اسی لیے فرمایا جس گھر کی عورت 4 صفات والی بن جائے وہ گھر جنت بن جائے. 4 صفات والی کیا؟ قناعت والی. قناعت والی، قناعت والی کسے کہتے ہیں؟ جو گھر میں ہے اسی میں بسیرا کرنا، جو گھر میں ہے اسی میں بسیرا کرنا. کیا مطلب؟ ہرس نہیں کرنا. الحمدللہ
جتنا ہے اس میں ہمارا بصیرہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں حرص الدنیا عذاب الموت، حرص الدنیا عذاب الموت، یعنی حرص اگر کوئی کرنے شروع کر دے تو وہ آخری دم تک بھی وہ حرص جاری رہے گی، حرص کی کوئی انتہا نہیں۔ حرص کرنے والوں کو قبر کی مٹی ہی ختم کرتی ہے، ورنہ حرص کرنے والے حرص کرتے ہی رہتے ہیں، کھاتے ہیں ذرا، منگتے ہیں بہت۔ اور ہمارے خواتین کے اندر قناعت آ جائے، اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کے شکر گزار بندی کوئی نہیں بن سکتی۔ قناعت والی بندیاں یہ ہمیشہ کم پر راضی ہو جاتی ہیں، جتنا اللہ نے دے دیا اس پر الحمدللہ، اس پر الحمدللہ، اس پر الحمدللہ، حرص نہیں کرتی۔ اسی لیے بعض خواتین کے بارے میں علماء لکھتے ہیں دونوں طرح کا مزاج ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ ایک چاہے میرا شوہر زیادہ کمائے کم کمائے تب بھی میں جینا بسر کر سکتی ہوں، میں جینا چلا سکتی ہوں، میں اپنے گزران کر سکتی ہوں، اپنے گھر کو فقر و فاقے سے بچا سکتی ہوں۔ یہ مزاج اگر ہم بنا لیں تو علماء فرماتے ہیں تو کیا ہوگا؟ گھر جنت بن جائے گا، گھر جنت۔ اگر آپ نے قناعت نہیں کیا تو گھر جہنم، وہ گھر میں فتنہ ہوگا، وہ گھر میں جھگڑا ہوگا۔ کیوں؟ ارے بیچارہ شوہر کوشش کرتا ہے کمانے کی، اگر کمائی اتنی نہ ہو جتنی آپ کے تصور میں ہے، اگر کمائی اتنی نہ ہو جتنے آپ کے خیال میں ہیں، اگر کمائی اتنی نہ ہو جتنے آپ کے گمان میں ہیں، پھر جھگڑا شروع ہوگا۔ میں تو یوں سمجھ رہی تھی اس بار آپ 15,000 روپے لائیں گے، لیکن آپ 10,000 روپے لائے ہیں، اب 5,000 روپے کم کیوں ہوئے؟ ارے بھئی کم کیوں ہوئے؟ کام نہیں ملا، کم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آئندہ مہینہ دے دے گا، 10 کے بجائے 20 ہو جائے گا۔ تو ہم دعا کریں، گھر میں خواتین دعا، اعتراض نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو گھر کے اندر سے جب شوہر نکلتا ہے، جب گھر کو شوہر آتا ہے، ہمیشہ آتے وقت بھی استقبال خوش دلی کے ساتھ کریں، جاتے وقت بھی جب اسے سینڈ آف کریں، جب اسے روانہ فرمائیں تو خوش دلی سے روانہ فرمائیں۔ اگر خوش دلی کے ساتھ آپ ان کا استقبال کریں گے، خوش دلی کے ساتھ روانہ کریں گے، اللہ خوشی کے ساتھ کیے جانے والے کام میں برکت بھی عنایت فرمائے گا۔ تو اس کا خاص طور پر مستورات اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اسے سیکھیں، اسے سیکھیں۔ عام طور پر ہمارے خواتین سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں، خاوند کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں ہے، خاوند کے ساتھ نہیں۔ جھٹ خفا ہو جانا، چڑچڑاہٹ ہو جانا، منہ بگاڑ لینا اور خود بگڑ جانا، اور یوں سمجھتی ہیں اور بعض احمق الوجود خواتین جن کا دماغ کمزور ہے، جن کا دماغ خراب ہے، وہ ایسے ہی سکھاتے بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے تو مہاجر صحابہ سب جمع ہو گئے، کہنے لگے حضرت سے، حضرت آپ ہمارے امیر صاحب ہیں، آپ سے ہم کچھ دل کی بات سنانا چاہتے ہیں، دل کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے پوچھا کیا بات کرنا چاہتے ہو، بتاؤ ذرا۔ کہنے لگے ہماری عورتیں جب تک مکے میں تھیں جو لا کر دیتے تھے اس پر آرام سے زندگی بسیرا کر لیتی تھی، زندگی گزار لیتی تھی۔ مدینے کو جب سے آئی، یہ کیا تمہیں لائے سو، یہ برابر نہیں، وہ لے کر آنا تھا، وہ لانا تھا، وہ اچھا تھا، اس طریقے سے ذرا ان کا مزاج بدل گیا ہے اور وہ ناشکری بن گئیں، اور اس کے ساتھ ان کے اندر ایسا بگاڑ پیدا ہوا کہ مطالبہ پر مطالبہ، مطالبہ پر مطالبہ کرتی جا رہی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فراست والے تھے، تو حضرت سمجھ گئے اوہو یہ دیگر عورتوں کی صحبت کا اثر لے رہی ہیں، ایسی عورتوں کا صحبت کا اثر لے رہی ہیں جو خود بگڑی ہوئی ہیں اور دوسروں کو بگاڑ رہی ہیں۔ ہوتا تھا کبھی ادھر مل گئے، کبھی ادھر مل گئے۔ بعض ہوتے ہیں کہ جو ادب سکھانے کے بجائے بے ادبی سکھاتے ہیں،
قناعت سکھانے کے بجائے حرص سکھاتے ہیں، صبر سکھانے کے بجائے بے صبری سکھاتے ہیں، غصہ سکھاتے ہیں، بد زبانی سکھا دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اپنے آپ کو برداشت کرنے والا بناؤ، یہ سکھانے کے بجائے وہ منہ پر جواب دینے کا سکھاتی ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے سکھانا، تو ان سکھانے والی خواتین کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ابھی ابھی شادی ہوئی ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ ابتدائی زندگی گزار رہی ہیں، یہ صبر نہیں سیکھتی بلکہ خفا سیکھتی ہیں، بے صبری سیکھتی ہیں، جواب سیکھتی ہیں، اور یہ نخرے سیکھتی ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ صبر والی کے ساتھ رہیں گے تو صبر سیکھیں گی، قناعت والی کے ساتھ رہیں گی تو قناعت سیکھیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، حضرت عمر لاٹھی لے کر نکلے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے حضرت ان کو درست کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ جا کر ایک ایک کی لاٹھی ماروں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس طرح کی حرکت کی سزا کیا ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا عمر ان کو مار کر درست نہیں کیا جاتا، فنصح لہن یا عمر، خیر خواہی کے ساتھ درست کرو، ان کو سمجھاؤ۔ عورتوں کو بیچاریوں کو سمجھائی نہیں جاتا، ان کو بتایا نہیں جاتا، ان کے درمیان بیان بہت کم ہوتا ہے، ان کے درمیان واعظ و نصیحتوں کا معاملہ کم ہوتا ہے، ان سے ملنا جلنا ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جب دین کی باتیں وہ کم سنتی ہیں، کم ان کی تربیت ہوتی ہے، تو لا محالہ ان کے اندر کا بگاڑ دور نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت نے فرمایا نصیحت کرو۔ تو ہمارے خواتین سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں، ہماری بڑی عورتیں چھوٹی بچیوں کو لے کر بیٹھیں، پرانی بیویاں نئے بیویوں کو لے کر بیٹھیں، پرانی مائیں نئے ماؤں کو بٹھائیں اور سمجھائیں، دیکھو بیٹی زندگی میں اونچ نیچ یہ تو آتا ہی رہتا ہے۔ ہمارا زمانہ کیسا تھا؟ جب ہماری ڈولی نکلتی تھی گھر سے تو کہتے تھے بیٹی آج تیری ڈولی تمہارے سسرال جا رہی ہے، کل اتنے صبر کے ساتھ زندگی گزار، اتنی قناعت کے ساتھ زندگی گزار، اتنا نبھ کر زندگی گزار، کل تیرا جنازہ وہاں سے نکلے۔ ارے بھئی یہ نصیحت ہوتی تھی، اور آج کیا نصیحت ہو رہی ہے؟ جاتے وقت ہی ہاتھ میں موبائل، کیا بھی رہا تو فون کر ماں، کیا بھی رہا تو فون کر ماں۔ اب جب کیا بھی رہا تو فون کر ماں بولنے والے صبر سکھا رہے ہیں یا بے صبری سکھا رہے ہیں؟ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ کیا نبھنا سکھا رہے ہیں یا ٹوٹنا سکھا رہے ہیں؟ اچھے بننا سکھا رہے ہیں یا بگڑنا سکھا رہے ہیں؟ اب فون کر کے اگر ساس کی شکایت کی جا رہی ہے، خسر کی شکایت کی جا رہی ہے، دیور کی شکایت کی جا رہی ہے، ہاں غیر شرعی ہے تو وہ الگ چیز ہے۔ اگر خواہ مخواہ شکایت اس سے نبھیں گی نہیں، معاملہ بگڑے گا۔ اسی لیے کہا گیا نبھنا سیکھو۔ نبھنے کے لیے کیا کرنا؟ سب سے پہلی بات اپنے گھر کو یعنی جہاں سسرال میں آئی ہوئی ہیں اسے اپنا گھر سمجھنا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں کی بے عزتی میری بے عزتی، یہاں کی عزت میری عزت، یہاں کا وقار میرا وقار، یہاں کی ترقی میری ترقی، کسی بھی طرح میں کسی کو ذلیل نہ کروں۔ اب میں جا کر میں یہاں گھر میں سادہ چاول پکتا، روٹی نہیں بنتی، یہ نہیں بنتا، گوشت آ کر ہفتے میں ایک مرتبہ، ارے بھئی آج گوشت اللہ تعالیٰ ہفتے میں ایک مرتبہ دے رہا ہے، انشاءاللہ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نظام بنائے گا، 2 مرتبہ اللہ نظام بنایا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ 3 مرتبہ نظام بنا دے گا۔ دھیرے 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 نظام بنتا چلا جائے گا۔ اور کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے ہم لوگوں کو سب سے پہلے اہتمام کرنا چاہیے۔ دھیرے صبر کرو، ہم کوئی شہزادی نہیں ہیں، کتنی صبر کرنے والی بچیاں ان کی صبر کی برکت سے آج شہزادیاں بن گئیں۔ اسی لیے کہا جاتا مردوں کی کمائی کی شکایت مت کرو، مردوں کی کمائی پر دعائیں کیا کرو، خوب دعائیں کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ تم اپنے مردوں کے سلسلے میں نماز کا حکم تم اپنی عورتوں کو دیا کرو، اور مردوں سے کہا تم بھی نماز اہتمام سے پڑھا کرو۔ اگر عورتیں یہ آیت پڑھتی ہیں تو کیا ہوا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے شوہروں کو تم نماز کا حکم دیا کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم بھی نماز کا اہتمام کیا کرو۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ سے کچھ مطالبہ نہیں کرتے، بس ہم دیتے چلے جائیں گے، دیتے چلے جائیں گے، دیتے چلے جائیں گے۔ کرنا کیا؟ نماز پڑھنا اور گھر کی عافیت کے لیے دعا کرنا۔ عام طور پر یہ عمل نہیں ہوتا، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اور ہماری عورتیں ذرا دیکھ لیں کتنا نماز کا ہمارے اندر اہتمام ہے۔ اسی لیے گھروں میں، وہ ان گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے جن گھروں میں نماز نہیں ہوتی، ان گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے جن گھروں میں نماز نہیں ہوتی، ان گھروں میں بچے نافرمان ہوتے ہیں جن گھروں میں نماز نہیں ہوتی، ان گھروں میں میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں جن گھروں میں نماز نہیں ہوتی، ان گھروں میں اللہ کی مددیں نہیں جن گھروں میں نماز نہیں ہوتی۔ نماز پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ صرف گھر کے اندر مردوں سے کہا جاتا ہے اگر مرد حضرات گھروں میں سنتوں کا اہتمام کریں، 3 چیزیں اللہ نصیب کریں گے۔ پہلی چیز، گھر کے اندر کا جھگڑا ختم۔ سب سے پہلی چیز، گھر کے اندر میاں بیوی میں چٹی پٹی چیٹ چلتی نہیں، عربی انبنی تو ہوتی ہے، میاں بیوی میں انبنی ہوتی ہے، شوہر اور بیوی میں انبنی ہوتی ہے۔ یہ انبنی اللہ ختم کر دے گا، کس کی برکت سے؟ سنتوں کی برکت سے۔ جتنے سنتوں کا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ یہ جھگڑا ختم کر دے گا۔ اور آج کل لوگ تعویذوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جہاں بھی جاؤ ذرا تعویذ، پورا گھر درگاہ بنا ڈالی۔ بعض لوگوں کے گھراں کیا بن گئے ہیں؟ درگاہ میں توغرے رہتے نہیں۔ اس طریقے سے گھر میں دیکھو تو برکت کا توغرا، حرکت کا توغرا، رزق کا توغرا، پانی کا توغرا، روٹی کا توغرا، بچے کا توغرا، توغرے۔ ارے بھئی یہ تعویذوں سے کیا ہوگا؟ اگر تعویذوں سے کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ نبی سے کہتے اے نبی جی آپ تمام صحابہ کو کیا دو؟ تعویذیں دو۔ تمام صحابہ کیا لٹکا لے کر پھرتے؟ تعویذیں۔ حضور علیہ السلام نے تعویذ نہیں دی، اعمال دیے، اور اعمال مال لے آئے۔ اعمال، بعض نے عجیب بات فرمائی، اعمال سے کیا ہوگا؟ اعمال دعوت دیں گی، اعمال کیا کہیں گے؟ او مال تو ادھر آ، اعمال کی دعوت دیں گی۔ کیا کہیں گی؟ اے مال ادھر آ، اے مال ادھر آ۔ وہ برکتوں والا مال، رحمتوں والا مال، عافیتوں والا مال، محبت والا مال۔ مال تو لوگوں کے پاس آتا ہے جھگڑے کے ساتھ، مال آتا ہے مصیبت کے ساتھ، مال آتا ہے تکلیف کے ساتھ، مال آتا ہے بیماری کے ساتھ۔ کتنے ایسے لوگ جو اللہ کی نافرمانی کر کے مال جمائے، نتیجہ کیا ہوا؟ آخری وقت میں اللہ نے ایسی بیماری دی، پوری جائیداد اس بیماری کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ فٹ پاتھ پر سے بلڈنگ پر آیا، بلڈنگ سے دوبارہ فٹ پاتھ پہ آ گیا۔ اسی لیے حضرت مولانا اسلام علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کا حق مار کر مال کماؤ گے، وہ مال نہیں، وہ مال عذاب بن کر ثابت ہوگا۔ اسی مال سے اللہ تباہ کرے گا، اسی مال سے اللہ ذلیل کرے گا۔ وہ مال جو تکبر کے ساتھ آتا ہے، فرعونیت کے ساتھ آتا ہے، حامانیت کے ساتھ آتا ہے، شدادیت کے ساتھ آتا ہے، وہ مال اسی طرح ذلیل کرے گا جیسا فرعون کو ذلیل کیا، شداد کو ذلیل کیا، نمرود کو ذلیل کیا، حامان کو ذلیل کیا۔ آج بھی حامان یتجلجل الی یوم القیامہ اندر دھس رہا ہے، قیامت تک دھسا جاتا رہے گا۔ ربی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اس لیے خالی مال مت بولو۔ اچھا، دوسری جگہ عورتوں کا جھگڑا کیا؟ اس کا شوہر دیکھو
25,000 रुपये कमा रहा, तुम्हें क्या हुआ 15,000 है? अरे इन्नर रिस्क मक़सूम वल हरीस महरूम वल इस्तिस्का सूम। क्या फरमाया? रिस्क अल्लाह की तरफ से तकसीम शुदा है, अल्लाह ने तकसीम कर दिया, इसके हक़ में इतना, इसके हक़ में इतना, इसके हक़ में इतना, इसके हक़ में इतना। जितना अल्लाह ने तकसीम किया उतना ही उसे मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा तुमने मेहनत करके जमा लिए, मेहनत करके जमा लिए तो क्या होगा? हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, वो माल आएगा, मिसाल के तौर पर 15,000 वाला 50,000 रुपये कमा लिया। सुनो गौर से मेरी बात, 15,000 वाले कितना कमाया? 50,000 रुपये कमा लिया। पता नहीं ये उन्वान मैं पहली बार बोल रहा हूँ मस्तूरात में, यहाँ कुछ झगड़ा भी हो रहा होगा मियाँ बीवी के दरमियान, वरना अल्लाह ताला ये बात जहन में क्यों डालते भाई? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, वरना हम उन्वान तय करके कहीं नहीं बैठते। सुनो, बात यह है कि 50,000 रुपये कमा लिया, ठीक, 35,000 रुपये इसने एक्स्ट्रा कमाया, तो 4 चीज़ें इसके साथ लग जाएंगी। ऐसी बीमारी आएगी जो 10,000 को ख़त्म कर देगी। 10,000 रुपये हॉस्पिटल को गए, अचानक क्या हुआ? पैर फिसले, हमाम में गिरे और टांग दुरुस्त करने के लिए गए, 10,000 रुपये गए। छोटा मोटा इख्तिलाफ हुआ, पुलिस वाला पकड़ाए, तुम्हारे गाड़ी में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 5,000 रुपये वहाँ गए। वकील के पास 5,000 रुपये चले गए, गाड़ी पर केस डालने की वजह से 20,000 रुपये गए, 15,000 रुपये बचे। वो 15,000 रुपये हज़रत ने फरमाया कोई ना कोई मुसीबत पर चली जाएगी, कोई ना कोई इलाज में तबाह हो जाएगी, फिर उसके बाद वो 15,000 35,000 रुपये सब ऐसे वैसे जिसके जिसमें डॉक्टरों का हक़, वकीलों का हक़ और आमिलों का हक़, और उसके ज़्यादा फरमाया करते थे, जिन्नात अल्लाह मुसल्लत फरमा कर उस माल को उसके इलाज में तबाह कर देगा। फिर क्या होगा? फिर वही 15,000 रुपये जो ये मामूली से खाया करता था इसके घर में इस्तेमाल होगा। क्या फरमाया? अरे भाई वो 15,000 आए, जैसा आए वैसा गए। 35,000 जैसा आए वैसा चले भी गए। इसीलिए मैं अक्सर गौर करता हूँ, तुम भी गौर करो, जितने गरीब आए उतने कम बीमार होती। ये अल्लाह का निज़ाम, आप गौर कीजिए, जितने गरीब हैं वो इतने कम बीमार होते हैं, जितने अमीर हैं वो इतना ज़्यादा बीमार होते हैं। और जितने गरीब हैं इख्तिलाफ में कम पड़ते हैं, और जितने अमीर हैं वो इख्तिलाफ में ज़्यादा रहते हैं। जितने गरीब हैं उनके ऊपर असरात कम होते हैं, और जितने अमीर हैं उन पर असरात ज़्यादा होते हैं। जितने गरीब हैं उनमें इख्तिलाफात, कोर्टों की कचहरियों का मामला नहीं होता, और जितने अमीर हैं इतने ज़्यादा कोर्टों का मामलात होता है, पुलिसों का मामलात होता है। क्यों? अल्लाह ने उनको तय कर दिया, तू जितना माल कमाएगा वो माल तेरा हक नहीं, ये तमाम लोगों का हक जो तेरे जेब में आ गया, अब तू फिर कर चल कर उनका हक दे। लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं इस मामले में, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम ख़वातीन, मैं कहता हूँ कि अल्लाह, सबसे पहली बात क्या, 4 सिफ़ात जो मैंने बताया, पहली चीज़ औरत के अंदर क़नाअत आए, क़नाअत, बस अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बस। जो औरत की ज़ुबान से ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हमेशा कैसे माँ ही कर पूछेगा तो कैसे माँ, खैरियत कम बोलती, शिकायत ज़्यादा करती। कैसे माँ ही कर पूछेगा तो खैरियत कम, शिकायत ज़्यादा। उलमा ने क्या फरमाया? जिस खातून की ज़ुबान से शिकायत आए उस घर में कभी बरकत नहीं आ सकती। ये बात लिख कर रख लो, ये तो मेरी बात नहीं है भाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए बेटे को देखने के लिए, बहू थी घर में, पूछा बेटा ये घर इस्माइल का है? कहा जी हाँ। कैसे हैं इस्माइल, खैरियत से हैं? कहाँ खैरियत से हैं?
کیا بھی کمائی نہیں جمائی نہیں، میرے ضروریات جو خواہشات وہ پورا کرتے نہیں، شکایتوں کی لمبی فہرست گنائی۔ فرمایا اچھا بیٹی جس وقت آئے اسماعیل تو ان سے کہنا بیٹا یہ دہلیز بدل دیں، یہ دہلیز بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کیا بات ہے، کون آئے تھے؟ ایک بڑے میاں آئے تھے، کیا فرمایا؟ یہ فرمایا۔ پہچان لیے وہ میرے والد تھے، وہ میرے والد تھے۔ کہاں وہ میرے والد تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا آپ کے والد تھے، کیا کہا؟ کچھ نہیں، جاتے جاتے کہا دہلیز بدل دیں۔ اوہو میرے والد نے تمہیں بدلنے کو کہہ دیا، کیوں؟ عورت چوکٹ ہے، اسی سے برکت آتی ہے، اسی سے برکت جاتی ہے۔ عورت چوکٹ ہے، اسی سے برکت آتی ہے اور اسی سے برکت جاتی ہے۔ تو دہلیز بدلنے کا مطلب کیا؟ تم ہی بدل دیا۔ اب آئے حضرت دوسرے مرتبہ، کیسے ہیں؟ کہاں ہیں اسماعیل؟ نہیں وہ باہر چلے گئے۔ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ہم بہت اچھے ہیں، بہت خوش ہیں، دعا کیجئے۔ تو حضرت جاتے جاتے کہنے لگے اچھا دہلیز بہت خوب ہے، برقرار رکھیں، یہ کہہ دے ان سے دہلیز بہت خوب ہے، برقرار رکھیں۔ اور جب آئے تو کہا میرے والد ہیں، انہوں نے تمہیں اپنی زوجیت میں رہنے کے لیے کہہ دیا، اور انہی کے پیٹ میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی نسب چلائی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں شکایت نہیں، اللہ سے شکایت کرو بھئی، جو تکلیف ہے وہ اللہ سے بولو۔ لوگوں سے بولنے سے عزت کس کی جاتی؟ ہمارے ساس کیسے معلوم کیا رہے ان کے بارے میں بولو، پوچھوش نہ کو۔ بعض لوگ اجتماع میں آتی ہیں سوچ اس کے واسطے، آل انڈیا ریڈیو بن کر، کیا بن کر؟ آل انڈیا ریڈیو۔ میں خالی ایک جنی کے پاس بولی، اس اگر بولے مثال کے طور پر، میں مائک میں بات کر رہا ہوں، ایک آل انڈیا ریڈیو کا مائک ہوتا تھا، وہ اتنا ہی ہوتا تھا، اتنا ہی ہوتا تھا بھائی، لیکن اگر اس مائک میں کہیں تو پورا ہندوستان سنتا تھا۔ کون سنتے تھے؟ اسی طرح اگر کوئی ایک خاتون سے بولے، میں کسے بھی نہیں بولی با، خالی ایک ہی خاتون سے بولی، وہ میری سہیلی، وہ ایک سہیلی نہیں، انہیں آل انڈیا ریڈیو، انہیں اس کے پاس ایک کے پاس بولنا، پورے ہندوستان کو بولنا، پورا ینپن منڈی کو بولنا، پورے بیلگام ڈسٹرکٹ کو بولے جیسا وہ، انہیں کیا کرے گی؟ تم نہ معلوم کیا فلاں کی بیوی کیا کری، انہوں نے ایسی بولی ویسی بولی، ویسا کیا۔ بعض لوگوں کو وہ سننے کا ایسا شوق ہے، ہمیشہ ان آتی سو بھی انہیں وہی باتیں سننے اور کرنے، اور وہی باتوں کو پھیلاتے رہیں گے۔ میں کیا پوچھتا ہوں بھئی، میرے گھر کی عیب دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت؟ کیا ضرورت بتانے کی؟ بولو، عزت کس کی گئی؟ عزت کسی؟ محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ محبت اس وقت پیدا ہوگی جب آپ تنگی میں شوہر کا ساتھ دیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت تونگری تک اس اللہ کی بندی کی وفاداری کی برکت سے ایسا راستہ کھولے گا، ایسا راستہ کھولے گا، ایسا راستہ کھولے گا، اللہ تعالیٰ آگے تک پہنچاتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے، ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے۔ بیوی کا امتحان غربت میں ہوتا ہے۔ بیوی کا امتحان کب ہوتا ہے بھائی؟ ارے بھائی بولو، کب ہوتا ہے؟ بیوی کا جو امتحان ہوتا ہے وہ کب؟ وہ غربت میں۔ غربت میں پتہ چلے گا بیوی کتنی ساتھ دے گی اور کتنا ہاتھ دے گی۔ وہ کب پتہ چلتا ہے؟ وہ اس وقت پتہ چلے گا جب غربت میں۔ اسی لیے ایک عجیب بات، مومن کا امتحان غصے میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان محبت میں، ہاتھ کا امتحان دسترخوان پر، اور دوست کا امتحان مصیبت میں، بیوی کا امتحان غربت میں، انسان کا امتحان خبر میں۔ انسان کا امتحان کہاں؟ قبر میں۔
یہ سمجھنے کی چیز. انسان کو جو امتحان ہوگا وہ کب کہاں ہوگا؟ قبر میں. بیوی کا امتحان کب ہوگا؟ غربت میں. غریب ہونے کے بعد پتہ چلے گا میری بیوی کتنی وفادار اور کتنی بے وفا. اس لیے ہم وفادار، اور وفاداری جب ہم نے کہا میں نے قبول کیا، علماء فرماتے نیت کر لے یا اللہ آخری دم تک انشاءاللہ ساتھ دینے کی ذمہ داری میں نے قبول کیا. اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ ایسا بہترین وفادار جوڑا بنائے گا اور اس کے ذریعے سے اللہ نسلوں میں برکت کے فیصلے فرمائے گا. کسی بھی حال میں شوہر کا دامن نہیں چھوڑنا. ایک تو میں یہ عنوان پر جو میں بتایا کہ پہلے قناعت اختیار کرو، دوسری بات صبر اختیار کرو، تیسری تقوی اختیار کرو، چوتھی شکر گزاری اختیار کرو. انشاءاللہ زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی. اور جو اہم بات آپ سے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اعمال کے اعتبار سے نماز کے پابند بنیں. 5 وقت کا نماز پابندی سے پڑھیں. فجر پڑھو گے اللہ چہرے پر نور عطا کرے گا. اور آج کل خالی یہاں تو میک اپ وغیرہ کم ہے، تو گاؤں ہے نا بھائی، ورنہ بعض خواتین کے میک اپ سیٹ 10 ہزار کے ہوتے ہیں ماہانہ. ایک لطیفہ مشہور ہے، اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فوٹو بتا کر بھیجا، دیکھو ان تمام عورتوں کی روح نکالنا. اسرائیل علیہ السلام جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں. اللہ نے پوچھا رے بھائی کہاں ہے ان کی روح؟ کہا یا اللہ آپ نے کہا شام کے وقت میں ان کی روح نکالنا. میں شام کو گیا دیکھا تو ایک بھی نہیں ہے یہ فوٹو والی، ایک بھی نہیں ہے. پتہ نہیں آپ نے مس ایڈریس دے دیا. کہا مس ایڈریس دے دیا؟ نہیں بھائی فلان جگہ پر جہاں ہے وہی ہے وہ. پھر گئے دیکھے تو شام میں انہوں نے ہی دوسرے ہی. انہوں نے بولا نہیں ایک کام کرو اسرائیل جی، مغرب سے عصر سے ذرا فالو کرو. فالو کرے تو کیا پتہ چلا عشاء کے بعد منہ دھولے کو سو گئی. منہ دھولے کر جو سوئے انہوش نہیں، میک اپ میں کچھ اور دکھ رہے تھے، میک اپ دھلنے کے بعد کچھ اور نظر آ رہے ہیں. بالکل ٹوٹل کیا بدل گیا. اس میں اسرائیل علیہ السلام کنفیوز ہو گئے، رے یہ چہرہ بھائی، چہرہ حقیقت میں میک اپ اترنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، بدل گیا ہے. تو اس طرح میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں. فجر کی نماز پڑھو اللہ خود بخود نور دے گا. ایسا نور دے گا، ایسا نور دے گا، ایسا نور دے گا، وہ نور قیامت کے دن بھی کام آئے گا. اس کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہم اجعل فی یمینی نورا وفی شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اجعلنی نورا. یا اللہ میرے دائیں، میرے بائیں، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے اوپر، میرے نیچے، یا اللہ مجھے خود سراپا نور بنا دے. ان تمام سمتوں میں نور عطا فرما. اللہ انشاءاللہ ایسا نور دے گا، ایسا نور دے گا، ایسا نور دے گا، وہ نور چمکے گا، وہ نور ہدایت بنے گا. جہاں جاؤ گے اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کریں گے. وہ نور کی برکت سے، جو فجر کی نماز کا اہتمام کی برکت سے اللہ عنایت فرماتے ہیں. اس لیے تمام مردوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ جب فجر کی نماز کو جائیں اپنے بیویوں کو اٹھا کر مسجد جایا کریں. اور دوسری بات ظہر کا اہتمام کریں گے تو اللہ کیا دیں گے؟ فرمایا جو ظہر کا اہتمام کرتے ہیں من ترک صلاۃ الظہر لیس فی رزقہ برکۃ، ظہر کی نماز چھوڑنے سے ان کے رزق کی برکت نکل جاتی ہے. کیا مطلب؟ بھائی ظہر پڑھو گے رزق میں اللہ برکت دیں گے. ظہر کا اہتمام کریں گے رزق میں اللہ برکت دیں گے. اور رزق کی برکت کے لیے کوئی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں. ظہر کا اہتمام کر لیں اللہ برکت دیتے چلے جائیں گے. اتنی دیں گے، اتنی دیں گے. میں عام طور پر مردوں سے بھی ایک بات کہتا ہوں، تو ایک بات آپ بھی سنیں. مستورات یہاں جو آئی ہیں وہ بھی اپنے مردوں سے کہیں، جب گھر کو آئے مرد، کیا بھائی یہ 1 کروڑ کا نسخہ دے رہا ہوں،
اس کا نسخہ فری ڈسٹریبیوشن، فری. وہ کیا؟ جب گھر کو آئے تو کیا کرنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا بولنا بھائی؟ السلام. کون؟ مرد حضرات، عورت آنی. عورت بھی جب گھر سے باہر جا کر اب آپ لوگ گھر کو جائیں گے تو یہ عمل کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نمبر 2، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کیا پڑھنا؟ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اور نمبر 3 اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ہوئی بات کون سی؟ رزق میں برکت کے لیے. جو بندہ یہ عمل کرے گا اللہ اس گھر کو تنگ دستی سے بچائے گا. کس سے بچائے گا؟ اللہ سے کیا مانگنا؟ یا اللہ میرے گھر کو کسی محتاج کا محتاج نہ بنا. اتنا ہو گیا تو بہت ہو گیا. کسی محتاج کا محتاج نہ بنا. اگر اتنی دعا آپ کر لیں تو بہت بڑی دعا ہو گئی. علماء فرماتے ہیں اللہ اس دعا کی برکت سے تباہ کرنے والی بیماریوں سے اللہ بچا لے گا، تباہ کرنے والی مصیبتوں سے اللہ بچا لے گا، تباہ کرنے والے حملوں سے اللہ بچا لے گا، تباہ کرنے والے اثرات سے اللہ بچا لے گا. بس اتنی دعا کریں، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا. اللہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اللہ اپنے پاس بلا لے گا جب بلانے کا نمبر آئے گا. تباہ کر کے اللہ نہیں بلائے گا. تو کیا کہا میں نے؟ ظہر کی نماز میں رزق کی برکت، عصر کی نماز جسم میں قوت. من ترک صلاۃ العصر لیس فی جسمہ قوت. عصر کی نماز چھوڑنے والا کتنا بھی ایکسرسائز کر لیں ڈھیلے ستریوں کی طرح رہے گا. اب ہمارے خواتین نہیں کہتی ہم لوگوں کو گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، یہاں درد، وہاں درد. دردوں کی لمبی فہرست عورتوں کے پاس رہتی ہے. دماغ میں بھی درد، آنکھوں میں بھی درد، داڑھوں میں درد، سب جگہ درد. دردوں کا علاج کیا؟ عصر کی نماز پڑھو، پورے درداں دور ہو جاتی انشاءاللہ. اور بیکار اور جس وقت کچن روم میں کھڑو ٹھنڈی زمین پر مت کھڑو، بھیگی ہوئی زمین پر مت کھڑو. نیچے میٹ بچھا کر اس پر کھڑے ہو جایا کرو. پیر کے دردوں سے، کمر کے دردوں سے اللہ نجات دے دیں گے. اور جب رات میں آرام کرو تسبیح فاطمہ کا اہتمام کیا کرو. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادمہ کا مطالبہ کے لیے گئیں، صحابہ کی بھیڑ کی وجہ سے واپس آ گئی. اللہ کے رسول گھر تشریف لائے. کہا بیٹی تم آئی ہوئی تھی، تجھ سے بات نہیں ہو سکی، کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ بات ہے، میں کام کر کے تھک جاتی ہوں، یہ خادمہ کے لیے میں آئی تھی. فرمایا بیٹی بہترین اس کا حل بتاؤ. کہا بتائیے. تو آپ نے فرمایا جب رات کو سونے کے لیے جاؤ پورا کام کر کے تھک کے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے پورے بدن پر دم کر لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ اپنے پورے بدن پر دم کر لیا کرو. تو شوہروں کو دم کرنا چھوڑ دو گی. کیا کر لیا کرو بھائی؟ دم اگر کر لو گے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو اپنے پورے بدن پر کیا کر لینا؟ دم کر لینا. تو دم کرنا چھوڑ دیں گے، پورا بدن کو اللہ تعالیٰ راحت دے دے گا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. جو مغرب ہے وہ کیا ہے؟ جو مغرب چھوڑ دے گا اس کی اولاد نافرمان ہو جائے گی. اس کی اولاد کیا ہو جائے گی؟ نافرمان. مغرب چھوڑ کر اپنے بچے کے حق میں آپ چاہے جتنی محنت کریں بچہ سدھرے گا نہیں. کیوں؟ من ترک صلاۃ المغرب لیس فی اولادہ ثمرۃ. اس کے اولاد کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی نافرمان کی اور بچے اس کے نافرمان ہو گئے. اور بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے کیا کرنا؟
بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے کیا کرنا؟ سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو فرما بردار بنانا، اپنے آپ کو فرما بردار بنانا، اور اپنے آپ کو فرما بردار بنانے کے لیے کیا کرنا؟ جو چیزیں بیکار ہیں اسے چھوڑنا۔ دع ما یریبک الی ما یریبک، جو بھی چیزیں شک پیدا کرنے والی ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑو، جو بھی چیزیں بگاڑنے والی ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑو۔ اور اس وقت سب سے زیادہ بگاڑنے والی چیزیں یہ ہمارے عورتوں کا ڈرامہ دیکھنا۔ ہلو سیریل دیکھنے کی عادت پڑ گئی نہیں پڑی؟ کیا بھی نہیں، وہ خاندان کی سیریل، وہ فلاں کی سیریل، وہ یہاں کی سیریل، وہاں کی سیریل، بول کو قسطوار سیریل دیکھنا، سیریل کے سکا زندگی گزارنا، سیریل کے سکا ڈریساں خریدنا، سیریل کے سکا باتاں کرنا، سیریل کے تحت الفاظ استعمال کرنا۔ یہ سب کیوں؟ سیریل کی طرح تم بنی تو بچے بھی سیریل کی طرح بن گئے۔ بچوں کی بگاڑ کا اثر کہاں سے شروع ہوا؟ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب بچوں کو سدھارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ماں باپ سدھریں۔ بچوں کے پیچھے سب پڑے رہتے ہیں، بھئی تم سدھرو تم سدھرو۔ ارے بھئی ماں باپ نمازی بنیں گے، بچے آٹومیٹک نمازی۔ ماں باپ حلال کھائیں گے کھلائیں گے، بچے آٹومیٹک حلال کھانے والے بنیں گے، اور حلال کھائیں گے، حلال جذبات پیدا ہوں گے، حلال خیال پیدا ہوں گے، حلال ارادے پیدا ہوں گے، حلال سوچ پیدا ہوگا۔ یہ کب پیدا ہوگا؟ جب ہم سدھریں گے تو آٹومیٹک بچوں کے اندر سدھار پیدا ہوگا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر گئے تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت دعا کے لیے آیا ہوں، ذرا دعا فرما دیجئے ہمارے بچے کے حق میں۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے، اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے۔ نہیں حضرت یہ دعا نہیں چاہیے، یہ دعا نہیں، یہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میرے بچے کو آپ کی طرح بنائے۔ انہوں نے کہا ارے بھائی بچہ تیرا میری طرح کیسا بنے گا؟ بچہ تیرا میری طرح کیسا بنے گا؟ نے کہا نہیں حضرت دعا فرما دیجیے اللہ آپ کی طرح بنائے۔ کہا نہیں، بچہ تیرا تیری طرح بنے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا بچہ تیری طرح نہ بنے، وہ کہنے لگا نہیں حضرت میں آ کر بہت کم وقت ہوں، میرا دماغ صحیح نہیں، میری نظر صحیح نہیں، میری باتیں صحیح نہیں، میری طرح نہیں آپ کی طرح۔ فرمایا اگر تو تیرے بچے کو سدھارنا چاہتا ہے، بگاڑ سے بچانا چاہتا ہے، سب سے پہلے بگاڑ سے تو بچ۔ اس وقت سب سے پہلے ہم ہی سدھریں گے تو آٹومیٹک حضرت نے فرمایا جب تو بچے گا گناہوں سے، تو بچے گا بگاڑ سے، آٹومیٹک تیرا بچہ بھی بگاڑ سے بچ جائے گا، گناہ سے بچ جائے گا۔ اور ہمارے پاس سب سے بڑی بگاڑ کی جو یہ ہے وہ کیا؟ وہ آ کر موبائل، جس کی وجہ سے منہ بیل ہو گیا۔ موبائل کی وجہ سے منہ کیا ہو گیا؟ بیل کا منہ، چپ کے رہتا ہے کیا طبیعت جگائی کرتے چڑھتا، اس لیے منہ بیل ہو گیا۔ اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ بھائی موبائل سے پہلے اپنے آپ کو جتنی ضرورت اتنا استعمال کرو، جتنا موبائل کم استعمال کرو گے اتنا گناہوں سے بچو گے۔ بیکار چیزوں میں جب ہم لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، یہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو یہ دیکھو، پھر اتنے بگاڑ پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرے پوسٹر دکھے گا، وہ پوسٹر کے بعد ہم کلک کریں گے، کلک کے بعد گناہ مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے موبائل کم، انٹرنیٹ جتنا، میں تو یوں کہتا ہوں عورتوں کی انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ضرورت؟ مردوں کو بھی جن کو لین دین سے کوئی تعلق نہیں ان کو بھی انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی انٹرنیٹ کی ضرورت ان کو ہے جو آ کر لین دین موبائل سے کرتے ہیں۔ یہودیوں میں سب سے زیادہ مہنگا انٹرنیٹ اسرائیل میں، کیوں؟ تاکہ بہت کم نیٹ استعمال کریں لوگ۔ کیوں؟ جتنا کم استعمال کریں گے اتنا کم بگاڑ آئے گا، جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا زیادہ بگاڑ آئے گا۔ تو سب سے زیادہ سستا ہندوستان میں۔ کیوں؟ بھائی جتنا سستا اتنا زیادہ لوگ استعمال کریں گے، جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا زیادہ تباہ ہوں گے۔
जियो हकीकत में मरो, जियो हकीकत में मरो, गुनाह को जिलाओ और ईमान को मराओ। ये हो गया मामला। इसलिए मोबाइल जहाँ तक हो सके वहाँ तक भाई खैर खैरियत के लिए बस, उसके अलावा मोबाइल की हमें ज़रूरत नहीं। जब से मोबाइल आया उस वक्त से बच्चों की तरबियत के अंदर बिगाड़ आया, बच्चों का देखभाली ख़त्म हुई। कई बच्चे माएँ मोबाइल में होने की वजह से करंट से बच्चे मर गए, करंट से मर गए, हमाम में जाकर बकेट में डूब कर मर गए, छोटे छोटे मासूम बच्चे। क्यों? माएँ और कई मर्दों से तलाक़ें हो गई, तलाक़ें हो गई। या तो मर्द मोबाइल में मशगूल, औरत की शिकायत, औरत मोबाइल में मशगूल, मर्द की शिकायत। नाजायज़ ताल्लुकात, गैरों से ताल्लुकात, गैरों से रिश्ते, गैरों से रवाबित। कॉलेज की बच्चियां तबाह हो गई मोबाइल की बुनियाद पर। इसलिए मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, मोबाइल इस वक्त का दज्जाली फितना है। इस वक्त क्या है भाई? हर एक का ईमान क्या कितना है, हर एक के अंदर तकवा कितना है, उसका मोबाइल बता देगा किसके अंदर कितना तकवा है, किसके अंदर कितना अल्लाह का डर है, किसके अंदर कितना अल्लाह का खौफ है, उसके मोबाइल बता देगा। इसलिए मैं कहता हूँ जहाँ तक हो सके वहाँ तक ज़रूरत पर इस्तेमाल करना, ज़रूरत है छोड़ देना, उसे ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सब ख़वातीन नियत करें, इंशाअल्लाह हम अपने औलाद को बनाना चाहते हैं, बिगाड़ से बचाना चाहते हैं, ख़ुद बने, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बना देगा। और आखिरी जो इशाई की नमाज़ के सिलसिले में कहा, जो इशाई की नमाज़ छोड़ दे उसके नींद में राहत नहीं होगी। तो नींद में राहत इशाई की नमाज़ के अहतमाम सलाह देता है। तो इससे कहने को तो बहुत कुछ है, तमाम ख़वातीन जो बातें कही गई नीयत करें, इंशाअल्लाह हम सब उन तमाम बातों पर अमल करेंगे। इसलिए अपने मर्दों के साथ 3 दिन जमात पे निकलें। 3 दिन लगा चुकी हैं तो अशरे में निकले, अशरा लगा चुकी हैं चिल्ले में निकले। इंशाअल्लाह जमातों में आना जाना, अपने आप को मसरूफ़ रखना, घर के अंदर तालीम और उसके अलावा अपने बच्चों को मकातिब को भेजने का अहतमाम। कोई भी बच्चा हमारे गाँव में बग़ैर मकतब के ना रहे, तमाम बच्चे मकतब पढ़ने वाले बने। और औरतों से भी गुजारिश है, दिन में 1-2 घंटा निकाल कर ख़ुद भी मदरसा पढ़ें। औरतों के लिए पढ़ाने वाली बच्चियां पहले बहुत कब नहीं होती थी गाँव में, आजकल माशाल्लाह पढ़ाने वाली बच्चियां हैं। तो उनके पास जाना, कुरान सीखना, मसाइल सीखना, हलाल हराम सीखना, बड़ों का अदब, छोटों की तरबियत सीखना। तो इंशाअल्लाह अगर ये तमाम चीज़ों का अहतमाम होगा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह ताला हमारे घर को एक नमूना बनाएगा। मैं हमेशा कहा करता हूँ, अगर अली की तरह बाप बन जाए, अगर हज़रत अली की तरह बाप बन जाए, हज़रत फ़ातिमा की तरह माँ बन जाए, इंशाअल्लाह औलाद हसन हुसैन की तरह बनेंगे। इंशाअल्लाह औलाद हसन हुसैन की तरह बनेंगे। और हसन हुसैन कौन? देखो, अलीयुन फिल जन्ना, फ़ातिमा सैयद निसाए अहलिल जन्ना, हसन हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, अली भी जन्नती, अली रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नती, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जन्नती, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा जन्नती। जन्नत के नौजवानों के सरदार, और फ़ातिमा जन्नत के औरतों के अल्लाह ताला ने उनको सरदार बना दिया। सब नियत करेंगे भी इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह हमारे अंदर के बिगाड़ दूर फ़रमाए, अल्लाह खैर का मामला फ़रमाए, शर से अल्लाह हिफ़ाज़त फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें और हमारे नस्लों को नेक रास्ते पर चलाए और नेक रास्ते पर जमाए। लकल हम्दु व लकल शुक्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना मा काना सालिहन व असलिहना मा काना फ़ासिदा। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फ़रमा, या अल्लाह हमारे ख़ताया से दरगुज़र फ़रमा, बक़िया ज़िंदगी की रहमत पर मर्ज़ियात पर गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमारे अंदर से बिगाड़ दूर फ़रमा, हमारी इस्लाह फ़रमा, हमारी इस्लाह फ़रमा, हमारी इस्लाह फ़रमा। हमें सरिये को नेक रास्ते पर जमने, नेक रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हम सब के साथ खैर का मामिला फ़रमा, खैर का मामिला फ़रमा, खैर का मामिला फ़रमा, शर से हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह हमारे हर एक की तरबियत फ़रमा। या अल्लाह तेरा खौफ, तेरा डर हमें नसीब फ़रमा, तक़वे वाली ज़िंदगी नसीब फ़रमा, हमें क़नाअत नसीब फ़रमा, हमें शुक्रगुज़ारी नसीब फ़रमा, हमें सब्र नसीब फ़रमा, हमें या अल्लाह
بے نیازی والی زندگی نصیب فرما یا اللہ، کسی محتاج کا ہمیں محتاج نہ بنا، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا یا اللہ، ہمارے مردوں کو، ہمارے عورتوں کو، سب کو قبول فرما یا اللہ، ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما یا اللہ۔ ایک بڑا مجمع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے یا اللہ، اپنے اپنے پریشانی میں مبتلا ہے یا اللہ، سب کے پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما یا اللہ، سب کے مسائل کو حل فرما، ہمیں تیرے نیک برگزیدہ بندے میں شامل فرما، نیک برگزیدہ بندوں میں شامل فرما، نیک برگزیدہ بندوں میں شامل فرما، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسينا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين۔